بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ محسن انسانیت تاجدار عرب و عجم امام کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی پرخلوص انداز میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ صورتیا نبی جی دکھائی ہو کی نہیں، صورتیا نبی جی دکھائی ہو کی نہیں، صورتیا نبی جی دکھائی ہو کی نہیں، ہمیں اپنا دیوانہ بنائی ہو کی نہیں، ہمیں اپنا دیوانہ بنائی ہو کی نہیں، نبی اپنے درشن کرائی ہو کی نہیں، ہمیں اپنے دوارے بلائی ہو کی نہیں، ہمیں اپنے دوارے بلائی ہو کی نہیں، لیے پاپ گٹری نہارت ہے تم کا، لیے پاپ گٹری نہارت ہے تم کا، جہنم سے ہم کا بچائی ہو کی نہیں، جہنم سے ہم کا بچائی ہو کی نہیں، صورتیا نبی جی دکھائی ہو کی نہیں، ہمیں اپنے دوارے بلائی ہو کی نہیں، اور میرے خانہ دل میں آؤ تو ایک دن، میرے خانہ دل میں آؤ تو ایک دن
لگی آگ دل کی بجھئی ہو کہ نہیں، لگی آگ دل کی بجھئی ہو کہ نہیں، ہمیں اپنا دیوانہ بنئی ہو کہ نہیں، ہمیں اپنے دوارے بلئی ہو کہ نہیں، صورت یا نبی جی دکھئی ہو کہ نہیں، صورت یا نبی جی۔ میں پیاسا ہوں اے میرے ساقی کوثر، میں پیاسا ہوں اے میرے ساقی کوثر، شراباً طہورا پلئی ہو کہ نہیں، شراباً طہورا پلئی ہو کہ نہیں، ہمیں اپنے دوارے بلئی ہو کہ نہیں، لگی آگ دل کی بجھئی ہو کہ نہیں، میں تڑپت ہوں دن رات فرقت میں تمہاری، میں تڑپت ہوں دن رات فرقت میں تمہاری، میرے خانہ دل میں آؤ تو ایک دن، میرے خانہ دل میں آؤ تو ایک دن، لگی آگ دل کی بجھئی ہو کہ نہیں، ہمیں اپنا دیوانہ بنئی ہو کہ نہیں، ہمیں اپنے دوارے۔ قابل قدر بزرگوں، پرسکون نوجوانوں، چیختے چلاتے ہوئے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائش خداوندی اور امتحان خداوندی میں گزری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم المرتبت پیغمبر ہیں جن کی نسل میں سے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، ہزاروں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ ہمارے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے پیدا ہوئے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر اللہ نے فرشتوں سے کروائی تھی، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 97 سال کی ہے، اور گود خالی ہے اولاد سے۔ عام طور پہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن وقت کا پیغمبر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ گود کس کی خالی ہے، اور اس گود کے بھرنے کے لیے
اللہ سے دعا کون کر رہا ہے؟ وہ پیغمبر کر رہا ہے جس کے نام سے قرآن کریم میں باقاعدہ ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، سورہ ابراہیم کے نام سے۔ 97 سال کی عمر میں رات کے اندھیروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، الہی نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ بیٹا اور بیٹی دینے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ رب ذوالجلال ہے۔ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی مانگنا ہو تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ قرآن کہہ رہا ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، اور اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، اور اللہ نے نہ بیٹا عطا کیا نہ بیٹی عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو۔ جب اللہ کا معاملہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ اس انداز کا ہے تو ہما اور شما کی کہاں گنتی ہے؟ تو 97 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور رات کے اندھیروں میں دعا مانگ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، الہی نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ بیٹا تو چاہیے لیکن نالائق نہیں چاہیے۔ یقین جانیے اللہ اگر کسی کو نالائق بیٹا عطا کر دے تو پھر اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں کاش کہ اللہ نے یہ اولاد نہ دی ہوتی تو بہتر تھا۔ اس لیے اولاد تو چاہیے لیکن نالائق نہیں چاہیے، لائق چاہیے، بدتمیز نہیں چاہیے، نیک چاہیے۔ رب حب لی من الصالحین، اللہ اگر کسی کو نیک اولاد عطا فرما دے تو سمجھو اللہ نے دنیا ہی میں اس کو جنت عطا کر دی، اور اگر کسی کو نالائق اور بدتمیز اولاد عطا کر دے تو قسم ہے رب ذوالجلال کی دنیا ہی اس کے لیے جہنم سے کم نہیں ہے۔ وہ اولاد جو دلوں کی گہرائیوں میں محبت پیدا کرتی ہے، وہ اولاد جس کے لیے ماں باپ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ساری زندگی کا سکون غارت کر دیتی ہے وہ اولاد۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی بیٹا چاہیے لیکن نالائق نہیں چاہیے، لائق چاہیے، بدتمیز نہیں چاہیے، نیک چاہیے۔ ادھر دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ادھر پروردگار عالم نے قبول فرما لیا۔ آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایسے بیٹے کی جو نیک بھی ہوگا بردبار بھی ہوگا۔ ایسا بیٹا عطا کریں گے کہ اللہ کے نام پر اپنی گردن کو پیش کر دے،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری کو چلانے لگے بیٹے کی گردن پر اور چھری نہ چلے تو پھر بیٹا اپنی زبان سے یہ کہے ابا ذرا چھری کو تیز کر لو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی ذات ناراض ہو جائے۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کر کے آپ مجھے اللہ کے نام پہ قربان کر دیں۔ کہاں میرا مقدر اللہ کا نام لیا جائے اور میری گردن پہ چھری چلے؟ یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہوں اور اللہ کے نام پر قربان کر دیے جائیں تو یہ تو سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ عطا فرما دیا۔ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اور جب 97 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو بڑی محبت ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد سے۔ آپ بھی صاحب اولاد ہیں، میں بھی صاحب اولاد ہوں۔ اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے اس کو کسی پیمانے پر ناپا نہیں جا سکتا ہے۔ کبھی اس کو گود میں اٹھاتے، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے، کبھی پیشانی کو چوم لیتے، کبھی اس کے رخسار چوم لیتے، کبھی اس کے لبوں کو بوسا دیتے۔ شیطان نے کہا الہی اب تیرے ابراہیم کو تجھ سے وہ محبت نہیں رہی جو کبھی تھی، اب محبت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، آدھی محبت تیری طرف اور آدھی محبت اسماعیل کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جو علام الغیوب ہے ارشاد فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے۔ میرا ابراہیم کل بھی مجھ سے محبت کرتا تھا اور آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اور کل بھی مجھ سے محبت کرتا رہے گا۔ اس نے محبت کا مرکز صرف اور صرف میری ذات کو بنایا ہے۔ لیکن اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو ہم امتحان لیے لیتے ہیں۔ کسی کی قابلیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کا امتحان لے لیا جائے، پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے۔ کسی کے حفظ کا اگر اندازہ لگانا ہو تو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس سے سوال کر لیے جائیں اور پوچھ لیا جائے، پتہ چل جائے گا حافظ ہے کہ نہیں ہے۔ اور کسی کے عالم ہونے کے بارے میں اگر معلومات کرنا چاہتے ہیں، چند مسائل کے بارے میں اس سے پوچھ لیا جائے، پتہ چل جائے گا عالم ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، میرا ابراہیم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو ہم امتحان لیے لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان کا پرچہ دے دیا۔ ارے میاں یہ تو دنیا کے امتحان ہے کہ دنیاوی امتحان میں جب کوئی طالب علم فیل ہو جاتا ہے تو کبھی وہ اپنے آپ کو پھانسی کے ذریعے سے ہلاک کر دیتا ہے، کبھی اپنے آپ کو کسی گہری کھائی میں گرا کر کے ہلاک کر دیتا ہے، کبھی ٹرین کے آگے اپنے آپ کو کدا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کے امتحان ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امتحان لینے والا رب ذوالجلال ہو اور پھر بندہ اس کے امتحان میں کھڑا اتر جائے، یہ ہے اصل امتحان۔ اور لوگ کہتے ہیں پیغمبروں کو یوں پتہ رہتا ہے، پیغمبروں کو یوں پتہ رہتا ہے، پیغمبروں کو یوں معلوم رہتا ہے، پیغمبروں کو یوں معلوم رہتا ہے۔ غلط کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتہ ہوتا کہ یہ جو چھری چلا رہے ہیں ہم اسماعیل کی گردن پر، یہ رکھی تو ہے اسماعیل کی گردن پر لیکن چلے گی کسی دمبے کی گردن پر۔ اگر یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتی اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی معلوم ہوتا کہ میں جاؤں گا کہیں نہیں، میری جگہ پر دمبا ذبح کیا جائے گا، تو پھر آزمائش خدا بندی کیا ہوئی، پھر امتحان خدا بندی کیا ہوا؟ یہ تو ڈرامہ بن گیا۔ امتحان کا پرچہ اگر آؤٹ ہو جائے اور امتحان کا پرچہ اگر لیک ہو جائے، اب امتحان کس بات کا؟ مزہ تو جب ہے ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ ہو
इस्माइल अलैहिस्सलाम को पता ना हो, हजरत हाजरा को पता ना हो होने वाला क्या है। और जैसे ही गर्दन पे छुरी रखी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, आसमानों में फरिश्तों में कोहराम मच गया, इलाही ये क्या होने वाला है। इस तरह का इम्तिहान आज तक हमने नहीं देखा, इस तरह की आजमाइश आज तक हमने नहीं देखी। ये तेरे नाम पर औलाद की कुर्बानी दी जा रही है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो हम जानते वो तुम नहीं जानते। अल्लाह को तो मालूम था कि छुरी रखी जरूर है इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर, लेकिन ये चलेगी नहीं। चलेगी इसलिए नहीं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का, और छुरी को हुक्म दिया है ना काटने का। अल खलील यअमुरुनी वल जलील यनहानी, परवरदिगार आलम ने छुरी को कुव्वते गोयाई अता फरमाई थी, और उसने बोल करके कहा था, खलील तो मुझे काटने के लिए कह रहे हैं, और खलील का पैदा करने वाला मुझे ना काटने का हुक्म दे रहा है। अब मैं काटूं कि ना काटूं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात मानूं या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाने वाले की बात मानूं? तो बात दूर जा चुकी। मैं बताना ये चाहता था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आजमाइश खुदाबंदी और इम्तिहान खुदाबंदी में गुजरी है। ऐसे घराने में आग खोली है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जहां बुत बनाए भी जाते थे और बुत पूजे भी जाते थे। यानी बुतों की तिजारत भी होती थी और बुतों की इबादत भी होती थी, दोनों ही काम हो रहे थे। उस घर में, उस माहौल में, उस समाज में, जिस समाज में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक आंखें खोली थी। कुरान करीम ऐलान करता है, इज़ क़ाला ले अबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा, अपनी कौम से कहा, ये क्या है मुजस्समे, ये क्या है बुत जिनको तुमने बनाया हुआ है, इनकी तुम तिजारत भी करते हो और इनकी तुम इबादत भी करते हो। ये तुम्हारे मुश्किल कुशा कैसे हैं, ये तुम्हारे हाजत रवा कैसे हैं? तो कौम ने एक ही बात कही थी, इन्ना वजदना आबाअना लहा आबिदीन, हमने अपने आबा व अजदाद को इन्हीं की पूजा करते हुए देखा है, लिहाजा हम भी इन्हीं की पूजा करते हैं। आज भी जाहिल कौम के पास यही दलील होती है कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पुरखे करते चले आए हैं, हमारे आबा व अजदाद से ये काम होता हुआ चला आया है, इसलिए हम भी इस काम को कर रहे हैं। अब आबाओ अजदाद से किसी काम का होते हुए चले आना, ये तो सदाकत की दलील नहीं है, ये सच्चाई की दलील नहीं है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे आबाओ अजदाद जिस काम को करते चले आए हैं वो बिल्कुल हक बजानिब हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, कई कई ताकीदी लफ्जों के साथ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया, काला लक़द कुंतुम अंतुम, लक़द में लाम ताकीद का, कद ताकीद का, कुंतुम ताकीद का, अंतुम ताकीद का, चार ताकीदी लफ्जों के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, फी ज़लालिम मुबीन, तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद ये खुली हुई गुमराही में थे, इसलिए ये तुम्हारे माबूद नहीं है। तुम्हारा माबूद वो है जिसने 7 आसमानों को बनाया, तुम्हारा माबूद वो है जिसने जमीन को पानी पर बिछाया, तुम्हारा माबूद वो है जिसने पहाड़ों के जरिए से जमीन पर मेखें गाड़ दी। तुम्हारा माबूद तो वो है जो बेटे भी अता करता है, बेटियां भी अता करता है, चाहता है तो दोनों अता कर देता है, चाहता है तो दोनों से महरूम कर देता है। तुम्हारा परवरदिगार तो वो है, उस खुदा को छोड़कर तुम किसके सामने सर झुका रहे हो? उसको मुश्किल कुशा छोड़कर तुम किसको मुश्किल कुशा मान रहे हो?
اسی بات کے نتیجے میں قوم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مٹا دو اس پیغمبر کو جو اندیکھے خدا کی بات کرتا ہے، جو ہمارے معبودوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ تو پھر وہ آگ جلائی گئی تھی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جن کی زندگی کا ایک ایک دن آزمائش خداوندی میں اور امتحان خداوندی میں گزر رہا ہے۔ ڈرے نہیں ابراہیم علیہ السلام، تو دعا مانگی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت چاند سا بیٹا عطا فرمایا، اور چاند سا بیٹا عطا فرمایا، اور ساتھ میں امتحان کا پرچہ بھی دے دیا، اور کہا ابراہیم اس بچے کو اور اس بچے کی ماں کو ایسی وادی میں چھوڑ کر کے آؤ جہاں نہ دانا ہو نہ پانی ہو۔ یہ مکہ مکرمہ جہاں آج آباد ہے، یہ اس زمانے میں وادی غیر ذی زرع کے نام سے جانا جاتا تھا، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا، دور دور تک کوئی آب و دانے کا انتظام نہ تھا، چاروں طرف جھلسے ہوئے پہاڑ دکھائی دیتے تھے، چاروں طرف صحرا ہی صحرا اور بیاباں ہی بیاباں نظر آتا تھا۔ حفیظ جالندری نے کیا خوب اپنے انداز میں کہا ہے، یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، اور جناب ہاجرہ اور ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں، جناب ہاجرہ اور ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر، بڑھی جب دھوپ کی گرمی تجھا آنے لگی لب پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ کی نکیل پکڑی، حضرت ہاجرہ کو اونٹ پہ بٹھایا، گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور چل دیے اس وادی کی طرف جہاں آج شہر مکہ مکرمہ آباد ہے۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ بھی شاید منہدم ہو چکا تھا، اس کی دیواریں بھی گر چکی تھیں، اور اسی کے قریب جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اتارا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اتارا۔ مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا وہ دے دیا، تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ حضرت ہاجرہ کو عطا کر دیں، اور مڑ کر کے وہاں سے چل دیے۔ جب چلنے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر، جہاں چاروں طرف صحرا ہی صحرا ہے، جہاں چاروں طرف جھلسے ہوئے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ اگر میرا خیال نہ کیا ہوتا تو کم سے کم اس معصوم بچے کا تو خیال کیا ہوتا، کس کے بھروسے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ یہ امتحان ہے خدا کی طرف سے کہ اس کی ماں کو اور اس بچے کو ایسی وادی میں چھوڑ کر کے آؤ جہاں نہ دانا ہو نہ پانی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، سمجھ لیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے، اور فرمانے لگی کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ اس بچے کو اور اس بچے کی ماں کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا جائے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ جب سر ہلایا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دامن چھوڑ دیا اور کہا کہ جو اللہ آپ کا کفیل و مددگار ہو سکتا ہے وہ ہمارا بھی کفیل و مددگار ہو سکتا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد کھجوریں ختم ہو گئی اور پانی بھی ختم ہو گیا، اور جب پیاس کے مارے بچہ چیخنے لگا اور چلانے لگا، چند دنوں کا یا چند مہینوں کا ہے بچہ جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے دنیا جانتی ہے۔
اب پانی جب ختم ہو گیا تو پانی کے پیاس کی وجہ سے حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بے چین ہوئی اس ماں سے پوچھو جس ماں کی نگاہوں کے سامنے اس کا بچہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہو، ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تو ماں نے پانی کی تلاش میں کبھی اس طرف کا رخ کیا، کبھی اس طرف کا رخ کیا، اس طرف کو کوہ صفا ہے، اس طرف کو کوہ مروہ ہے، کبھی صفا پہاڑی پہ جاتی تھی، کبھی مروہ پہاڑی پہ جاتی تھی، اور کھڑے ہو کر کے دیکھتی تھی شاید کہیں پانی کے آثار نظر آ جائیں، میرے بچے کا سوکھا ہوا حلق پانی سے تر ہو جائے۔ کبھی اس سمت جاتی تھی، 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 اور خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم پانی کی تلاش میں چلے جائیں اور کوئی درندہ میرے بچے کو نقصان پہنچا جائے۔ پانی کی تلاش میں اللہ کی بندی نے صفا سے لے کے مروہ تک اور مروہ سے لے کے صفا تک 7 چکر لگائے ہیں۔ اللہ کو یہ 7 چکر لگانا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے واجب قرار دے دیا گیا، جب تک تم صفا سے لے کے مروہ تک اور مروہ سے لے کے صفا تک 7 چکر نہیں لگاؤ گے، حضرت حاجرہ کی طرح سے ہم تمہارا حج قبول نہیں کریں گے۔ اب 7ویں چکر میں حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھا کہ بچہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے۔ پلٹ کر دور سے دیکھا تو وہ ننھا تڑپتا ہے، پلٹ کر دور سے دیکھا تو وہ ننھا تڑپتا ہے، وہ پتھر جس کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے، وہ پتھر جس کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے۔ اور قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، اور انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ جہاں پر ایڑیاں رگڑی تھی بچے نے بنا چاری، جہاں پر ایڑیاں رگڑی تھی بچے نے بنا چاری، ہوا تھا آب سرد چشمہ زمزم وہاں جاری، ہوا تھا آب سرد چشمہ زمزم وہاں جاری۔ اب لوگ کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے یہ چشمہ نکلا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے یہ چشمہ نکلا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت جبریل امین کے پر مارنے سے یہ چشمہ نکلا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے یہ چشمہ نکلا تھا۔ انہوں نے جو دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس وجہ سے زمزم کا کنواں نکلا تھا۔ اب جب حضرت حاجرہ نے زمزم کے پانی کو زمین سے ابلتے ہوئے دیکھا اور سوچا کہیں ایسا نہ ہو پانی زمین سے نکل کر کے چاروں طرف بہہ جائے اور سوکھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ پانی ختم ہو جائے، لیکن اس اللہ کی بندی کو یہ کہا معلوم تھا یہ پانی تو کیا ختم ہوگا، یہ 1400 سال کے بعد بھی لوگ اس پانی کو استعمال کریں گے، اور پوری دنیا کے کونے کونے میں اور دنیا کے گوشے گوشے میں یہ پانی پہنچایا جائے گا۔ یہ پانی نکلا ہے مکے میں، لیکن واٹر لائن بچھائی جائے گی مکے سے لے کے مدینے تک، اور مکے میں بھی استعمال ہوگا زمزم کا پانی اور مدینے میں بھی استعمال ہوگا زمزم کا پانی۔ اور ہر حاجی کم سے کم 5-5 لیٹر تو لے کے آتا ہی ہے۔
آج تک اس کنویں کا واٹر لیول گھٹا نہیں ہے۔ سائنسدانوں کو اسی بات پہ حیرت ہے کہ دنیا کے سارے کنویں گھٹ جاتے ہیں اور سب کا واٹر لیول گھٹ جاتا ہے، لیکن زمزم کے کنویں میں ایسی کون سی تاثیر ہے اتنا استعمال ہونے کے باوجود اس کا واٹر لیول کم کیوں نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے تلاش کی، تلاش کرنے کے لیے اس میں غوطہ خوروں کو غوطہ لگانے کا حکم دیا گیا۔ اب جب غوطہ خوروں نے غوطہ اس میں لگایا تو نیچے جا کر کے ایک سفید پتھر نکال کر کے لائے۔ اب سفید پتھر نکال کر کے لائے تو اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے جاری رہنا، اللہ کے حکم سے جاری رہنا۔ اب جب اللہ کے حکم سے جاری رہنا تو جاری ہے وہ، اب کہاں سے واٹر لیول اس کا گھٹ جائے گا؟ سمجھ میں آ گئی ان لوگوں کی؟ شاید اسی وجہ سے اس کنویں کا واٹر لیول کم نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو کس طرح آزمائشوں کے راستے سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت کی منزل تک پہنچایا، قربانی در قربانی لے کر، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چمکایا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ عظیم المرتبت پیغمبر ہیں جن کی نسل میں سے آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں چونکہ حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا، خانہ کعبہ بھی نہیں تعمیر کیا تھا۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم المرتبت پیغمبر ہیں جہاں پر یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں جو بانی ہیں یہودیت کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں جو بانی ہیں عیسائیت کے۔ اور اللہ کے پیارے نبی رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے ہے جو بانی ہے اسلام کی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ عیسائی تھے، ہاں حنیفا مسلما، معتدل اسلام کے چاہنے والے تھے، اور فطرت ابراہیمی کے مطابق ہی اللہ نے اسلام کو اتارا ہے۔ اسلام میں افراط بھی نہیں ہے، تفریط بھی نہیں ہے، حد اعتدال کو اسلام میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ خیر الامور اوسطها، درمیانی چیز زیادہ بہتر ہوتی ہے، نہ بہت اس کو اٹھایا جائے نہ بہت اس کو گرایا جائے، بلکہ درمیان میں رکھا جائے، یہ اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ یہی شاید مطلب ہے وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا کا۔ تو یہ قربانی کرنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ قربانی کیا کرو، قربانی کیا کرو، تو صحابہ نے پوچھا تھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ہمارا اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں اس قربانی میں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا قال فبکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ تمہارے قربانی والے جانور
کہ جسم پر جتنے بال ہوں گے ان بالوں کے مطابق تم کو نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ بے شمار بال ہوتے ہیں، بے شمار بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور یہی تمہارا قربانی والا جانور، جب تمہارا پالا ہوا جانور تمہاری نگاہوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا، اس وقت تمہارے دل کو جو تکلیف پہنچے گی اور اس تکلیف پر جو تم صبر کرو گے، بس اللہ کو یہ صبر پسندیدہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے یہاں نہ خون پہنچ رہا ہے نہ گوشت پہنچ رہا ہے، ہاں پہنچ کیا رہا ہے؟ وہ تمہارے دل کا تقوی پہنچ رہا ہے، وہ تمہارے دل کی گہرائی کی محبت پہنچ رہی ہے۔ اے اللہ، میرا پالا ہوا جانور ذبح کیا گیا، گویا کہ میں نے اپنے آپ کو ذبح کر دیا۔ اسی لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم تقبل ہو، اللہم تقبل ہو من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اے اللہ، اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا، اور جیسا کہ آپ نے اپنے پیارے اور دلارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اے اللہ، ہماری بھی اس قربانی کو قبول فرما لیجئے۔ تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے ذمے واجب ہے کہ قربانی دیا کریں۔ اللہ کے نبی کئی اونٹوں کو لے کر کے تشریف لاتے اور فرماتے یہ میری طرف سے ہے، یہ میرے ابو بکر کی طرف سے ہے، یہ میرے عمر کی طرف سے ہے، یہ میرے عثمان کی طرف سے ہے، یہ میرے علی مرتضیٰ کی طرف سے ہے، یہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے ہے۔ میرا جو امتی قربانی نہیں دے سکتا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں۔ کیسا نبی عطا ہوا جو ہماری طرف سے قربانی دے کر کے گیا۔ تو جہاں ہم اپنی طرف سے قربانی کریں، اگر اللہ توفیق دے اور ہم صاحب حیثیت ہوں تو جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں، وہیں اللہ کے پیارے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں، تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو۔ نبی نے ہماری طرف سے قربانی کی اور ہم نبی کی طرف سے قربانی کریں۔ ایک جانور میں، بڑے جانور میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام سے رابطہ قائم کریں۔ کچھ مخصوص جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے قربانی کے لیے، بھینس کم سے کم 2 سال کی ہونی چاہیے قربانی کے لیے، چھوٹا جانور دمبا، بھیڑ، بکرا، بکری کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے قربانی کے لیے۔ ہاں، صرف دمبے کے لیے یہ اجازت ہے کہ اگر 6 مہینے کا دمبا اتنا تندرست ہے کہ سال بھر والے دمبوں میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اور پتہ نہ چلے کہ یہ 6 ماہ والا دمبا ہے یا سال بھر والا دمبا ہے، تو پھر اس دمبے کی قربانی جائز ہے۔ اس لیے قربانی کے سلسلے میں علماء کرام سے رابطہ قائم کریں، قربانی کو صحیح طریقے کے مطابق کریں۔ اگلے ہفتے میں شاید چاند نظر آنے والا ہے اور 10 تاریخ میں قربانی ہوتی ہے۔ 10 کو کریں، 11 کو کریں، 12 کو کریں، 3 دن قربانی کرنا جائز ہے۔ بہتر اور افضل پہلے دن ہے، یعنی 10ویں تاریخ کو ہے، پھر سیکنڈ 11 تاریخ کو ہے، پھر تھرڈ 12 تاریخ کو ہے۔ اپنی طرف سے بھی قربانی کریں اور اللہ کے پیارے نبی کی بھی طرف سے قربانی کریں، اور جہاں قربانی کے لیے اپنے لیے دعا کریں، وہیں تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے اور مسلم مرد مسلم عورتوں کے لیے بھی قربانی کے لیے دعا کریں۔ اس مدرسے کے جو ذمہ دار تھے مولانا مشتاق احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے تو بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اور واللہ میں اس حیثیت میں نہیں تھا کہ میں کچھ بول پاؤں گا، چونکہ ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس وقت میں اس طرف کو بیٹھا رہتا تھا وہ آج جگہ خالی ہے۔ حالانکہ ان کے بیٹے نے کافی حد تک سنبھال لیا ہے، اور موت بہرحال برحق ہے، انسان کو لازم ہے خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے
جب نہ رسول خدا رہے تو بہرحال جانا تو سب کو ہی ہے، لیکن ایک ناگہانی موت ہوتی ہے جو آدمی کو تڑپا دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک شعر کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ سوئے جنت کو گئے مشتاق احمد قاسمی، سوئے جنت کو گئے مشتاق احمد قاسمی، سوئے جنت کو گئے مشتاق احمد قاسمی، غم دے کے سب کو چل دیے مشتاق احمد قاسمی، غم دے کے سب کو چل دیے مشتاق احمد قاسمی، ان کی تربت پر الہی باران رحمت کا نزول، آمین کہہ دیجیے۔ ان کی تربت پر الہی ہو باران رحمت کا نزول، کرتے ہیں ہم سب دعا مشتاق احمد قاسمی، کرتے ہیں ہم سب دعا مشتاق احمد قاسمی، سوئے جنت کو گئے مشتاق احمد قاسمی، غم دے کے سب کو چل دیے مشتاق احمد قاسمی۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔